بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں اور درود پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. بیماری یا تکلیف کی وجہ سے اگر کوئی پیچھے صفوں میں بھی کھڑا ہو، اس وجہ سے کہ اگلی صفوں میں لوگ پریشان نہ ہوں، تو اس کو پہلی صفوں ہی کا اجر اللہ دے گا. بعض بیماریاں، بعض تکالیف برحق ہے، اللہ ان سب کو صحت شفا عطا فرمائے، لیکن بعض فیشنیبل بھی ہے، ان کو بغیر کانسی اور گلا کنکارنے کے آرام نہیں آتا. انہیں احتیاط کرنا چاہیے کہ نماز جیسی دولت ضائع نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا فی لا الہ الا هو الحی القیوم بسم اللہ الرحمن صلی علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقہاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخرج المحدثون الكبار بأسانيد عالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم علیہ. جس طرح ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور ہمارے بڑوں کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے بھائیوں کو اطمینان ہوتا ہے، اس طرح جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جن کو مرحومین کہتے ہیں، من سلفہ، جو پہلے ہی گزر گئے، خواہ وہ والدین ہو، مشائخ ہو، اساتذہ ہو، محسنین ہو، دین اور عزت کے محافظین و معاونین ہو، قریبی زمانے میں ہو یا دور کے زمانے میں ہو، انہیں بھی نیکیوں میں یاد کرنا چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک تابعدار اولاد، ایک مطیع اور صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رحمتوں سے مالا مال کر دے. انہوں نے میری بہت ہی بچپن سے پرورش کی ہے. چھوٹا تھا، رحمت کا مستحق تھا، کیونکہ آدمی جب بچہ ہوتا ہے تو وہ گرتا بھی ہے،
وہ بے موقع بات بھی کرتا ہے، وہ اپنی بعض ضروریات بھی نہیں پورا کر سکتا ہے، پوری زندگی کے نشیب و فراز میں وہ اپنے مربی کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایسی شفقت دی ہے، ایسی محبتیں دی ہے کہ وہ بہت خوشی سے اور گل اوزاری سے اس کو نبھاتے ہیں۔ اس لیے قرآن و سنت میں ماں باپ کی بڑی تعظیم، تقریب اور احسانات کا تشکر آیا ہے۔ اس وقت سروکار اس ایک دعا سے بقیہ آیات پر کلام نہیں کرنا ہے کہ ایک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کہتی ہے کہ رب ارحمہما، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما، انہیں رحمتوں کا مستحق بنا۔ رحمت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کا مستحق ہونا۔ کما ربیانی صغیرہ، کیونکہ انہوں نے ہی میری پرورش کی تھی اور چھوٹے سے بڑا کیا ہے۔ ترکیبی پابندیوں سے ہٹ کر سلاست و جزالت کا ترجمہ اور حاصل یہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، مشکات کتاب الحج کی آخری روایت ہے اور اسی پر جلد اول مکمل ہو جاتی ہے، کہ میرے والد زمانے جاہلیت میں مر چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف سے حج کر لوں۔ ابلغہ ذالک، یہ پہنچے گا اس کو؟ آپ نے کہا کہ وہ مومن مسلم مرا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، جاہلی گزرا ہے۔ آپ نے کہا لو مات مسلما لبلغہ، اگر وہ دنیا سے اسلام پر گزر جاتا تو پھر آپ کے اعمال حج اور عمرہ اور اس قسم کی چیزیں ان کو پہنچتی۔ اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین متفق ہے اس پر کہ ثواب الاعمال تصل الی الاموات، زندوں کے اچھے اعمال اور ان کا صلہ اور بدلہ مردوں کو پہنچتا ہے۔ مردے بھی مسلمان ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بھی معاف فرما، اور جو ہمارے بھائی مسلمان ہم سے پہلے دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما اور مغفرت فرما۔ معتزلہ اور بعض خوارج اور اس قسم کے کچھ فرقے جو جادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ کچھ عقلی استحالے کرتے ہیں جن کے جوابات مسامرہ و مسایرہ اور اصول فقری و تیسیر اور تعبیر میں دیے گئے ہیں متکلمین نے۔ لا الہ الا اللہ، یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ ہم بعض بزرگوں کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں اور ضروری بھی بہت زیادہ ہے۔ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں اور تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ حدیث شریف میں صحیح مسلم میں ہے، اذکروا موتاکم بالمحاسن وکفوا عن مساویہم، اچھائیاں بیان کرو گزرے ہوئے لوگوں کی اور ان کی کمزوریوں سے درگزر کر لو۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر بوقت مرگ کسی کا چہرہ متاثر ہو جائے، متغیر ہو جائے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہے۔ خون بھی خراب ہو جاتا ہے، مرض کا غلبہ بھی ہوتا ہے، دوا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھی تعویل و تعبیر کرے اور اس کو نہ ذکر کرے۔ اور اگر بوقت مرگ اس کا چہرہ کھل جائے اور اس پر خوشگواری نظر آئے
اور بہت ہی نور اور حسن بڑھ جائے تو قابل بیان ہے. اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم. اس طرح اگر مردہ نہلاتے وقت غاسل کو کوئی نامناسب چیز نظر آ جائے تو نہ بیان کرے، پردہ رکھے اس کا. اور اگر اچھی چیزیں نظر آ جائے، جسم نرم ہے، کپڑے بغیر کاٹے نکل رہے ہیں، تو یہ بیان کرنے کا قابل ہے. اچھائی ہے بیان کرنے کے لائق ہے، برائی ہے تو بیان کرنے کی لائق نہیں ہے. کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز، ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا. ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی، بڑی بزرگ، لیکن وہ ہم سے اکثر ناراض رہتی تھی اور یا ہم اس سے ناراض رہتے بارہ. تو ایک دن میں نے اسے خواب میں دیکھا اور مجھے نام لے کے کہا کہ وہی بیٹے، آپ نے تو ہمیں بالکل رشتے سے کاٹ دیا اور آپ کی نیکیوں میں اور دعاؤں میں میرا حصہ ہی نہیں. اس طرح تو کوئی زیادتی ہم سے نہیں ہوئی. بہت ناراضگی ظاہر کی. چنانچہ مجھ پر خواب کا بڑا اثر ہوا. چونکہ اللہ نے ہمیں بہت جانور دیے ہیں، پورا باڑا کچا کچ بھینس اور گائے سے بھرا رہتا ہے. میں نے اپنے خادم کو کہا ہے کہ ایک تکڑی قسم کی گائے یا بھینس کاٹو اور اس میں چاول واول ڈالو، 30-40 دیگ پکواؤ اور وہ بزرگ خاتون کی طرف سے ایصال ثواب کرنا ہے. ایسے موقع پہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں. 1400 سال سے یہ عمل جاری ہے. اور اسی طالب علم سپارے پڑھتے ہیں، دور حدیث والے بخاری شریف پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی ایک زبردست مشاہد و مجرب عمل ہے اور ان کو بخشا گیا. بہت ہی پرتسلی اور پرتشفی دیکھی گئی. وہی چسوک تلی تانا اڑان دے اور ددوئی حق تے پتہ باندھ دے. جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ایمان پر، دین پر، ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم انہیں یاد کر لیں. اور اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت میری والدہ اچانک مر گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس کا دم نکل گیا. اگر اس کو کوئی موقع مل جاتا تو اچھے کاموں کا کہہ دیتی. دستور ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ذرا خیال رکھنا فلاں فلاں کام ہوگا، یہ کہنا ضروری ہے، صاف ستھرا ہو کے جایا کرے. ایک بہت بزرگ ایک اپنے بیٹے سے بہت خفا تھے اور کہا کہ اس کو نہ میرا چہرہ دیکھنے دے اور نہ اس کو جنازہ پڑھنے دے اور نہ ہی میرے رسوم میں شریک ہو. تو مجھے پتہ چلا، میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت بہت بڑا سفر درپیش ہے، بڑے بڑے جرائم معاف ہوتے ہیں، نرمی فرمائے. کہا بس ٹھیک ہے. فوراً بیٹوں کو بلایا، کہا میری بات ختم، عالم دین نے مجھے منع کر دیا. میں نے کہا وہ لوگ آپ کی موت کا صدمہ علیحدہ اور جھگڑے علیحدہ، لوگ کیا سوچتے ہوں گے. اللہ کے حوالے کرو اور معافی کرو. ان اللہ یحب العفو، اللہ تعالیٰ عفو ہے اور عفو بہت معاف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ. بخاری شریف میں یہ بھی ایک واقعہ ایک شخص کا ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو کہا تھا کہ اگر ہمارا قرضہ کسی مالدار پر چڑھ جائے اور وہ دیتا نہیں ہو تو تم اور مہلت دو اور مہلت دو، سختی مت کرو. اور اگر کسی غریب اور مسکین پر ہمارا قرض آ گیا تو تجاوز ہوا نا، اس کو تو معافی کر دو. کیا لینا ہے اس سے، کہاں سے دے گا. بخاری شریف میں ہے کہ وہ شخص جب مر گیا اور ملائک نے بارگاہ الہی میں اس کی نیکیاں پیش کی تو کوئی خاص نہیں تھی، لیکن جب یہ بات فرشتوں نے کیا، تعالیٰ نے کہا یہ تو میری شان ہے،
اس کو تو معاف کرو اور اس کو اعلیٰ جنت نصیب کرو. ایسے لوگوں کو معاف کرتا تھا اور نرمیاں کرتا تھا، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. ہاں تو وہ سعد ابن ابی وقاص نے پیغمبر سے پوچھا، آپ نے کہا کہ فلاں علاقے میں پانی نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں کنواں کھدوایا اور اس کنویں پر نام مشہور ہو گیا بئر ام سعد. بئر کو عربی میں کنویں کو کہتے ہیں کہ ام سعد کے ثواب کے لیے جو کنواں کھودا گیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. امام اعظم کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک علی الاطلاق جس کو شریعت نیکی کہے اس کا فائدہ زندے اور مردے دونوں کو پہنچتا ہے. مثلا قرآن شریف پڑھنا، نفل پڑھنا، ذکر و تسبیح کرنا، درس دینا، یہ جسمانی اعمال ہے سارے، اور اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے. اور بعض ائمہ مالک، شافعی و احمد وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مال خرچ کرنا ضروری ہے. کپڑے فقراء کو خرید کے دے، کھانا کھلائے، اور تصدق مال کو کہتے ہیں پہنچتا ہے. بدنی خیرات نہیں مانتے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. جہان میں تو نصف سے زیادہ اعمال بدنی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیا جائے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور درود ابراہیمی اخیر میں پڑھا جائے، پورے قبرستان کو بخشا جاتا ہے اور اللہ سب کے عذاب میں تخفیف کر لیتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب اماموں کے بڑے ہیں اور دین کے سب سے زیادہ جاننے ماننے والے، ان کے نزدیک علی الاطلاق ہر طرح کے حسنات پہنچتے ہیں. بہتر ہے کہ مالی صدقے اور خیرات بھی ہو. جیسے اونٹ کاٹا، اللہ نے توفیق دی، کبھی بھینس کاٹی، کبھی گائے کاٹی، کبھی بکرے مینڈے، اور کچھ نہیں، جب کنڈے زویا سخو بویا. ایک مرغا کٹوائے نہیں کہ گھر پکایا خود کھا لیا. وہ ایک بڑا مالدار شخص تو مجھ سے پوچھا کہ یہ گائے میں لایا ہوں، اس کو بھائی کو دے سکتا؟ میں نے کہا بھائی مسکین ہے، آپ کے دے دو. کیا ہم لے سکتے؟ میں نے کہا نہیں. کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا جتنا تم لوگ ہیں وہ خیرات نہیں ہوگا. التصدق علی الفقراء والمساکین ہے. بہت زیادہ خفا ہو گیا. تو بعد میں مجھے کہا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا کہ وہ گائے کی ہڈیاں جو ہے نا، وہ بہت اس پر پھول برس رہے اور گوشت سارا بدبودار ہے. تو میں نے کہا گوشت آپ گھر لے گئے اور خالی ہڈیاں تقسیم کی. تو ایسی خراب عادت ہے لوگوں کی. بھائی ثواب کے ارادے سے جب دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. مثلا میں آپ کو ایک عجیب مثال دیتا ہوں. ہمارے اپنے باڑے میں بھینس اور گائے کھڑی ہے سینکڑوں. تو میں جب کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بھینس کاٹو، گائے کاٹو نا، اس سے میری تسلی نہیں ہو رہی. وہ تو گھر کی چیز ہے. تو میں اپنے ایک بھائی ہے یہاں، اس کو کہتا ہوں 7 مینڈے لے آؤ، 10 بکرے لے آؤ. کیونکہ ہمت ہوتی نہیں ہے کہ منڈی جا کے وہاں سے بہترین بیل، عمدہ قسم کی گائے وہ خریدوں، اور دل بالکل خوش ہو جاتا ہے جب آدمی کچھ مشقت بھی اس کے لیے کرے. اس میں عجائب و غرائب بھی ہے. یہاں کچھ ہمارے بھائی رہتے، دوست لوگ ہیں، تو انہوں نے ایک گائے لے کے آئے. میں سامنے بیٹھا تھا، گاڑی سے اتارا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گائے. میں نے کہا یہ گائے؟ کہا. میں نے کہا تو لومڑی ہے، منڈی میں اس سے خراب گندی نہیں تھی، وہ لے آتے. میں نے کہا یہ کیوں لائے؟ کہتے امی بہت بیمار ہے. میں نے کہا اس کی وجہ سے اللہ تمہاری امی کو چھوڑے گا؟
یہ تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج ایکشن لے لے. خیر وہ ایسے ہی وہ بھائیوں نے آپس میں کہا کہ بھائی یہ تمہارے امام ہے، عالم دین ہے، اور یہی راضی نہیں ہوا تو اللہ کیا راضی ہوگا. وہ منڈی چلا گیا، سب 2 4 5 بھائی سارے مل کے، اور 70-75 ہزار کا بڑا لمبا چوڑا بیل لائے، اور ایسا جیسے قربانی میں گھومٹے نہیں غلاڑو، اور بڑی مشکل سے ٹرک میں لائے اتارا. طالب علم ہنس رہے تھے. میں نے کہا ہنسنے کی بات نہیں، وہ بچ گئے، ہم پھنس گئے. ہم اگر ان کی ماں مر گئی ہماری خیر نہیں کہ ایک کی جگہ 2 جانور لیے. میں نے کہا مل کے دعا مانگو، نفلیں پڑھو، بابا ان کی ماں کو بچاؤ. خدا کی قدرت، اللہ کی مہربانی، 14 سال بعد وہ خاتون کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی، اور وہ سب مل کے آئے. اگلے دن طالب علموں کی شیرینی کی دعوت کی، کہ ان سب نے دعائیں کی. ہمیں پتا ہے آپ بہت فکر مند ہو گئے. میں نے کہا خالی گائے اور بیل مانگنے نہیں ہے، آگے بھی پاپڑ بیلنے. ہاں اگر یہ مر گئی ان کی ماں خیر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اب دعا خوب کو مانگو اور اندر جاؤ مسجد میں، جگہ جگہ کھڑے ہو کے تلاوت کر کے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو کرنا ہے نا، اس میں کمی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی. اس طرح ایک دوست نے خواب دیکھا اور مجھے کہا پلیز پلیز زور سے پہلے ایک گائے ہو جائے. میں نے کہا یار تم نے رقم والے کی وہ ہو گئے. نہیں کٹنا بھی چاہیے. ہمارے ایک بہت بہترین خادم تھے مولانا مصباح الدین بنگال کے، وہ سن رہے تھے. تو اس آدمی نے مجھے شام کو کہا کہ گائے کٹ گئی. میں نے کہا کٹی ہوگی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ بھئی ابھی تو کٹی نہیں، میں نے تو نہیں کہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ بال بچوں سمیت ہماری گاڑی دھنس گئی، اور ایک گائے آئی بڑے بڑے سینگوں والی، اور اس نے ادھر سے مارا ادھر سے مارا، گاڑی باہر آ گئی. تو مولانا مصباح الدین سے میں نے پوچھا، اس نے کہا اسی وقت جا کے میں نے کٹوا دیا. لا الہ الا اللہ، کتنا تیز اثر پہنچتا ہے. میرے علم میں نہیں آیا اور وہاں اس کا فائدہ اور حاصل پہنچ گیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیا بے وفا گلا ہے. 2 ہفتے ہو گئے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں. ہم 4 گھنٹے روز بخاری و ترمذی پڑھتے ہیں، کام کے دن ہے. ڈاکٹر صاحبان اپنی جگہ حق ہے، ہم اپنی جگہ بر حق ہیں. گلے کی خرابی اپنی جگہ حق ہے. کام سارے جاری و ساری، اللہ تعالیٰ جاری ساری رکھے. یہ جو میں نے ترتیب بیان کی نا کہ بھئی اونٹ کرے اور گائے کرے اور بکرے کرے، اسی ترتیب میں حدیث آئی ہے کہ جو جمعے کے لیے سویرے آ جائے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، جیسے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اونٹ کاٹا. جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، کوئی اللہ کے تقرب کے لیے اس نے گائے خیرات کی. اس طرح بکرا، اس طرح مرغی، اور پھر اخیر میں انڈے. اور جو خطبے میں آتے ہیں تو ملائک وہ اعمال کا صحیفہ لپیٹ کے خود بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ خطبے کے دوران چندہ کرنا منع ہے. محقق نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے غیر ضروری بات بھی خطیب نہ کرے. خطیب کو خطبے میں ضروری بات کی اجازت ہے ہر زبان میں، لیکن غیر ضروری بات بالکل نہ کرے. حالت خطبہ جو ہے اس دوران ملائک بھی جن کی ذمہ داری تھی اعمال لکھنا، اجر و ثواب لکھنا، وہ چھوڑ کر کے بخاری میں طووا صحفہ واستمعوا، نامہ اعمال اور رجسٹر کو لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سننے لگتے ہیں. فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ خطبہ جمعہ سننا واجب ہے، اور کنز وغیرہ میں کوئی قریب ہو یا بعید ہو بیٹھے گا اس طرح جیسے سن رہا ہو، والنائی کل قریب ہے. الحمدللہ.
تو ایک طریقہ تو یہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی آدمی کرتا ہے کہ قرآن شریف پڑھ لیتا ہے اور اس کا ثواب مرحومین کو بخشتا ہے. بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. قرآن کریم دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے اور دونوں جہانوں کی تمام مشکلات اس سے حل ہوتے ہیں. میری ایک مشکل تھی، میری کیا ادارے کی تھی، لیکن میں بیچ میں تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میری وجہ سے ادارے کو زحمت ہے. تو میں نے اہتمام کیا، ہر روز طالب علموں سے قرآن پڑھواتا تھا. جب 30 قرآن مکمل ہوئے نا تو جس آدمی سے کام وابستہ تھا وہ خود اندر آیا اور اس نے کہا یہ آپ کا کام اور یہ میں کر کے لایا ہوں، مجھے معاف فرمائے. نہ میں نے فون کیا نہ اس کی شکایت کی، صرف دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ اس کی دل پر رحمت نازل کرے. ہماری رائے اور تحقیق یہ ہے کہ طالب علموں کو بھی خوش کرنا چاہیے اور ان کا اکرام کرنا چاہیے. خواہ بہترین کھانا کھلائے، بہت عمدہ قسم کے کپڑے ان کو دے. اس زمانے میں آسان طریقہ ہے، 500 1000 تو ہر ایک دے سکتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے یا برا ہے. ہم بڑے حیران ہیں، ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک جماعت صحابہ کی ایک جگہ گئی اور وہاں ٹھہرے رہے. قریب میں جو آبادی تھی اس میں ایک بڑے آدمی کو سانپ نے ڈسا. فَسَعَوْا لَهُ كُلَّ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْفَعْ. بخاری میں ہر کوشش کی گئی، کوئی فائدہ نہیں. ان کو کہا گیا کہ سفید پوش یہاں آئے ہیں، دینداروں کی جماعت آئی ہے، نبی آخر زمان کے ماننے والے، ان سے شاید کوئی دم درود ہو. ان کے آدمی آئے اور حضرت سے کہا، حضرت ابو سعید خدری سے اور جو بڑے بڑے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دم کریں گے لیکن کچھ تمہیں بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہیں اور عرب کا دستور ہے کہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تم نے کوئی احترام نہیں کیا. تو 3 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ کہ 30 بکروں پر فیصلہ ہوا، دوسری روایت میں کہ 80 بکروں پر ہوا ہے، اور تیسری روایت نسائی وغیرہ میں کہ 120 ہے. علماء کہتے ہیں 30 تو دودھ دینے والے ہوں گے اور بچے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ 80 ہو گئے، اس سے پہلے سال والے بھی ملا لو تو 120 ہو جائیں گے. میں طلبہ کو کہتا ہوں یہ لا کے نمازیوں کو کہ کم از کم 30,000 تو بانٹو، اگر یہ اس سے بڑھانا چاہتے تو 80,000، ورنہ حافظ صاحب کو تو 1,20,000 دے ہی دو. تو حدیث شریف میں ہے کہ جب ابو سعید خدری نے ان سے یہ وصول کیا تو صحابہ نے کہا اخذتا علی کتاب اللہ اجرا، قرآن مجید پڑھ کر پیسے لے لیے، یہ کیا کیا تم نے؟ اور اس کو اسی طرح رکھو. جب مدینہ منورہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا، بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ نے ابو سعید سے پوچھا کیا پڑھا آپ نے؟ کہا جی 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھی. آپ نے کہا ہی الشافیہ وہی الکافیہ، واقعی اس میں شفا ہے اور پورا شفا ہے. اور فرمایا کہ ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن کی تعظیم میں تکریم میں تمہیں مل گیا ہے. اور فرمایا آپس میں بانٹو، وَاضْرِبُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، میرا حصہ بھی دے دو. وجہ اس کی یہ کہ خاطرداری تب ہوتی ہے کہ استاد بھی اس میں سے قبول کر لے. ہمارے بعض حافظ صاحبان رمضان شریف میں 2-3 لاکھ گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ کب ہوگا. میں کہتا ہوں یہ کب ہوگا، یہ ہمارا حصہ کب ہوگا. لیچ دلالا وہی لوڑائی دی عبداللہ وہی مولیان سر جگڑے مناظرے زکوما پیسی دے ٹھولے کرتے اسی اور پیغمبر ورطوی دریبولی فی ساہما دمائے سمات ہو کئی گا. تو یہ خاطرداری تھی تاکہ صحابہ کے دل سے میل کچیل یا غم فکر ہٹ جائے. جب آدمی کو نظر آئے کہ میرے استاد اور شیخ بھی ساتھ شریک ہے
خوش ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں ایک دفعہ دارالحدیث میں حضرت الاستاذ محدث العالم حضرت مولانا یوسف بنوری نے اعلان کیا کہ میرا ایک دوست ہے اور اس کا کاروبار بہت تکلیف میں ہے، نقصانات ہو رہا ہے، اس کے لیے تم قرآن شریف پڑھو اور دعا کریں گے. حضرت بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی سپارہ پڑھا، باقاعدہ چشمہ بدلا اور سپارہ پڑھا. جب دعا کا وقت آیا تو وہ سیٹھ صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے حضرت جی سے پوچھا کہ ان کو کچھ دینا جائز ہے؟ تو آپ نے بخاری کی پوری حدیث عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ اس کو ذکر کیا. تو وہ گیا گھر اور وہاں سے پیسے لے آئے اور حضرت نے کہا کہ میرے ہاتھ سے دے دو تاکہ یہاں سے پڑھ کر پھر اس کو ناجائز و حرام نہ کہے اور ان کو یاد رہے کہ ہمارے استاد نے دارالحدیث میں ہم میں بانٹا تھا. تو حضرت سے باقاعدہ تقسیم کرنے میں ہم نے گزارش کی کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے، ہم ایک ایک کر کے آئیں گے. تو حضرت جی اپنے سیٹ پر بیٹھ گئے اور ہم سب آئے اور حضرت کے ہاتھ سے وصول کیے. اس طرح حضرت کے ساتھ مختلف جگہوں پر بھی جانا ہوا ہے. وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ادارے چلاتے ہیں، اور ان کا غم جو ہوتا ہے وہ اپنا غم ہوتا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں 14 مقامات پر ہے، بلکہ ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ نہیں 22 جگہ مل گئی. کئی غنائم میں ہے اور کئی فضائل میں ہے اور کئی فتوحات میں ہے اور کئی سلوں میں ہے. کئی مقامات پر بخاری کا طلبہ جانتے ہیں، بے ادنیٰ مناسبت وہ حدیث لے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی اور یہ اپنے فتووں پہ قائم ہے اور غلط سلط باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کے کاموں سے روکتے ہیں. ترمذی شریف میں ہے کہ آپ نے اسب الفحل کو منع کیا. اسب الفحل اس کو کہتے ہیں کہ ہم بیل چھوڑ دے گائے لگ جائے، یا بکرا بکری کو لگا لے، یا بھینسا بھینس پہ چڑھ جائے تو بھینس والے یا گائے والے یا بکری والے سے پیسے لیتے ہیں. اس کو اسب الفحل کہتے ہیں. آپ نے منع فرمایا کہ یہ نہ کیا کرو. تو صحابہ نے کہا ہمارے ہاں قدیم رواج ہے کہ اس موقع پر کچھ خوشی سے دیتے ہیں اور ہمارے ہاں اکرام سمجھا جاتا ہے. آپ نے کہا اجازت ہے جب اکرام سمجھا جاتا ہے. ترمذی میں موجود ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں پیغمبر نے جو صاحب الوحی ہے جب اچھی تعبیر سنی تو رائے بدلی اور تم وہی المعروف کالمشروط. یہ کوئی سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ڈکوس لائے منطقی، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. معروف خرید و فروخت نہیں ہے، معروف تعظیم و تکریم ہے. اس لیے المعروف کالمشروط کا مطلب یہ کہ طلباء اور ایسے پڑھنے والوں کا اکرام کرنا چاہیے تاکہ مقصد میں کامیابی ہو جائے. بہرحال علماء دین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ختمات یا ورد وظیفے مردوں کے لیے ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایصال ثواب، اس پر اجارہ نہ ہو اور اس پر کچھ نہ لیا جائے نہ دیا جائے. لیکن حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری معارف السنن جلد 5 شرح ترمذی میں کہتے ہیں والعلت تقتضی ان تعم. جواز تو عموم چاہتا ہے کہ ہر جگہ جائز ہونا چاہیے. اور ان کے استاد امام الاسر مولانا انور شاہ کہتے ہیں میں اس کے منع کرنے سے بھی زبان روکتا ہوں. اور حضرت کی ایک اور شرح آ گئی فضل الباری جو مولوی عبدالرؤوف ہزاروی نے جمع کی ہے، جنہوں نے 1927 میں شانور شاہ سے دیوبند میں دور حدیث پڑھا ہے. اس کی 5ویں جلد میں حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں فقہا نے غلطی کی اجارہ میں ذکر کر کے تو جواز اور عدم جواز میں پڑ گئے. یہ تو مروت کا باب ہے، یہ تو خیرات اور صدقات کا باب ہے، یہ تو مکرمہ اور تعظیم کا باب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اچھے اعمال بھی نصیب فرمائے، خیر خیرات کی بھی توفیق دے اور مردوں کو ثواب بخشنے کا بھی اللہ تعالی خوب ہمیں ہمت عطا فرمائے. گلا کام نہیں کرتا، پھر اگر کبھی موقع ہوا تو اور تفصیل کروں گا.
باقی ہمارا چھپا ہوا رسالہ جو پہلے اس کا نام تھا اکرام حافظ اور آج کل اس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور آج کل وہ احسن الرسائل جو 12 رسالے ہیں ان کا حصہ ہے، جو ذرا ٹیں پیں کرے ان کو پکڑوا دو کہ پڑھو اس کو غور سے، انشاءاللہ عالم ہوگا تو سر نیچے رکھے گا، وہ خوشی کا اظہار کرے گا. باقی وَأَمَّا الْمُتَعَنِّتُ فَتَكْفِيهِ النَّارُ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مجھ عاجز اور فقیر کی صحت کے لیے بھی دعا کرو، شفا اللہ نصیب کرے. کل جمعہ بھی ہے اور حالات سامنے ہیں آپ کے، شہری حالات بھی اللہ سازگار بنائے. یہ پریشانیاں دھماکے اور دہشت وحشت اللہ رحمت و الفت میں تبدیل فرمائے. علماء و طلباء و مساجد اور مدارس و درسیات اللہ قائم دائم رکھے، حفاظت و امان سے رکھے. اللہ پورے ملک میں چپے چپے میں امن اور حفاظت نصیب فرمائے. خاص کر ہمارے کراچی شہر کو اللہ مرکز امن بنائے، منبع حفظان بنائے. شریروں کو اور مفسدوں کو اور فتینوں کو اللہ مزید شرارتیں کرنے کی توفیق نہ دے. اللہ ہم عاجزوں کی شب جمعہ کی مجلس اور یہ دعا قبول فرمائے. اللہ ہمارے عزیز بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پوری رات عبادت اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھو. ہمارے یہ بزرگ ہیں، بہت دنوں بعد آئے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیوں بہت دنوں بعد آئے؟ کہنے لگے ہمت ختم ہو رہی، کمزوری بڑھ گئی. تو اللہ ان کو توانائی دے، صحت دے، اور اللہ ایسے تمام بزرگوں کو، مخلصوں کو، محسنوں کو قائم دائم صحت نصیب فرمائے. رحمان بابا کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اوروں کا نام مقصد اپنا ہے، یعنی جب دوسروں کو دعا دیں گے تو ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو دعاؤں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ بے عزیز کے مقاصد زندگی بلند فرمائے. اللہ ان کا مطمع حیات واضح اور خوب روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے دشمنوں کو دوست بنائے، مخالفوں کو موافق بنائے، موافقوں کو معتقد بنائے، معتقدین کو عارفین اور عارفین کو واصلین بنائے. اللہ تعالیٰ انجام بخیر و عافیت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ